الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وعلى الله فليتوكل المؤمنون فتوكلت على الله تمام طرح کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں بزرگان دین اس سے پہلے کہ جمعہ میں مجھے جو ہے قبر کے عذاب کے تعلق سے جہنم کے عذاب کے تعلق سے کچھ باتیں بھی بتایا تھا لیکن اس جمعہ جب مجھے خطبہ دینے کا موقع ملا تو میں یہ سوچا کیوں نہ ہو اس نعمت کے بارے میں ہمیں یاد دلائیں جس نعمت کے بارے میں اتنی بڑی بڑی فضیلتیں قرآن مجید میں احادیث میں موجود ہیں اس نعمت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ کر بھی اس کی قدر نہیں کرتے اس نعمت کی جو کوئی بھی قدر کر لیتا ہے دنیا میں خوشی اور آخرت میں بھی خوشی وہ ہے ہمارے والدین ہمارے ماں باپ اس جمعہ کے خطبے میں ہم بات کریں گے ماں باپ کی اہمیت ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کیا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ماں باپ کے تعلق سے قرآن مجید میں کیسے بتایا ہے
ان کے حسن سلوک، ان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کیا بتائے ہیں، آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں ہمیں بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، ماں باپ کے بارے میں کئی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں 5 جگہ ایسا ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتانے کے بعد، میرے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، میرے سوا تم کسی سے نہیں پوچھ سکتے، میرے سوا تم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، 5 مرتبہ اللہ رب العالمین میں 5 آیتیں میں اپنے بارے میں بتانے کے بعد فوراً اپنے والدین کے بارے میں بتایا ہے، فوراً ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا اس کے بارے میں بتایا 5 جگہ میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اتنی بڑی فضیلت اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے بعد اگر ہمیں کسی چیز کو فوکس کرنا ہے تو ہمارے والدین۔ کہا اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ سب سے زیادہ حق اچھا بات کرنے کا، پیارے انداز میں بات کرنے کا، حسن سلوک سے بات کرنے کا اگر کسی کو حق ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے بات کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا، فرسٹ کیا کہا؟ حسن سلوک سے بات کرو جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے، بڑھاپے میں پہنچے ان کو اف تک نہ کہو۔ اس آیت کریمہ میں تھوڑا غور کر کے دیکھیے یہ بڑھاپے کا لفظ کیوں آیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ایک پیارے انداز سے پیش آؤ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں کئی لوگوں کے والدین ہوتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزوری کا حالت میں بیمار پڑ جاتے ہیں، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، تو ان کی خدمت کرتے کرتے ایک ہچکچاہٹ آ جاتی ہے بندے کو، ایک چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے بندے کو کہ وہ چڑچڑاہٹ بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسا مت کرو، کتنا بھی خدمت کرنا ہو دل کھول کر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، چاہے وہ کس حالت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ ایک عالم دین ہے، وہ عالم دین اپنی ماں کو حج پر لے کے گئے۔ کہاں لے کر؟ حج پر لے کر گئے۔ فلائٹ میں کیا ہوا معلوم نہیں کہ ان کے دماغ میں یا ان کے سر میں کچھ ایسا ہوا، کچھ ایسا حادثہ ہوا کہ ان کی ماں جو ہے دیوانی ہو گئی۔ جا کر ایئرپورٹ پہ پہنچانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، وہ ماں کہتی ہے کیا با کھیڑے بستی میں لے کر آیا نا۔ باپ، ایک بیٹا اتنا خرچہ کر کے، اتنے تکلیفیں برداشت کر کے ماں اس سے کہتی ہے مجھے کھیڑے میں بلا کر آیا نا با بول کر۔ جب لاڈج میں جاتے ہیں سعودی میں، وہاں جا کر سب کے بیگاں کھولنا، سب کے چیزیں دیکھنا، پورے کے پورے لوگ اس روم میں رہنے والے اس عالم دین کو بولنے لگے کیسی ہے تمہاری ماں، کیسی ہے تمہاری ماں۔ تو وہ عالم دین کہتے ہیں میں ماں کو بلا کر چلے گیا اور میں ساتھ اللہ سے دعا کر لگا ہوں، یا اللہ میری ماں کیسی بھی ہوں دے، میری زبان سے کوئی غلط لفظ نہیں نکل جانا، میں حج پر آ کر ہوں، میں حج پر آ کر ہوں، یہ زندگی کا سب سے اہم نیکی کمانے کے واسطے میں آ کر ہوں، یا اللہ میری ماں جو بھی کر لیں دے، جہاں کہیں بھی جائیں دے، کتنا بھی ستا لیں دے، یا اللہ میری زبان سے کہیں بھی ایسے لفظ نہیں نکلنا جس کی وجہ سے تو بھی میرے سے ناراض ہو اور میری ماں میرے سے ناراض ہو جائے۔ پورا حج اس ماں کو برداشت کرتے 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 اللہ سے دعا کرتے کرتے حج کو واپس آئے۔ دیکھیں میرے دوستوں، ماں باپ ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ اس ماں باپ کو رکھ کر ہم اپنی زندگی میں خوش رکھ سکتے ہیں، ہمارا آخرت بنا سکتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضی اللہ بی رضی الوالدین،
رضی اللہ فی رضی الوالدین، ماں باپ کی راضی میں اللہ کی راضی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تمہارے سے خوش ہے۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، اگر کسی کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو یہ سمجھ لو کہ بھی اللہ بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کئی ایسے اعمال، نیک عمل تمہارے قبول نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ ماں باپ تمہارے سے کیا ہے، راضی ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول، پوری دنیا میں اگر میں کسی سے اچھا بات کروں تو کس سے اچھا بات کروں؟ حسن سلوک کا حق اصل کون رکھتا ہے بتاؤ؟ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تمہاری ماں۔ پھر وہ صحابی پوچھتے ہیں پھر کون؟ پھر کہتے ہیں وہ صحابی، وہ کون؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر کہتے ہیں پھر کون؟ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہاری ماں۔ پھر کون؟ کہتے ہیں تمہارے باپ۔ حسن سلوک کا سب سے بڑا اچھا حسن سلوک کرنا، بات کرنا، اگر کسی کا حق بنتا ہے تو کو اپنی ماں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص آیا تھا، اپنی ماں کو بٹھا کر عمرہ کر رہا ہے، اپنی ماں کو بٹھا کر عمرہ کر رہا ہے، اپنی ماں کو اپنے کھندے میں بٹھا کر 7 پھیرے مکے کا پھیرتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کا، صفا مروہ کو جاتا ہے اپنی ماں کو بٹھا کر، اور جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو پوچھتا ہے اے امیر المؤمنین، میں میری ماں کو اٹھا کر کعبۃ اللہ 7 مرتبہ پھیرا اور صفا مروہ میں چڑھا اترا، وہاں پر چلا، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دے؟ اپنی ماں کو کھندے میں بٹھا کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کیا، صفا مروہ پھیرا، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں واللہ تو پیدا ہوتے وقت اپنی ماں کے پیٹ میں جب پیدا ہو رہا تھا، اس وقت تیری ماں جو تڑپتی تھی، جو تکلیف برداشت کرتی تھی، اس کی کئی اس آوازوں میں ایک آہ کا بھی تو احسان پورا نہیں کر سکا تمہاری ماں۔ آج یہ ہماری حیثیت کہ ہم اپنے ماں کو جواب دیں، یہ ہماری حیثیت کہ ہم اپنے باپ کو جواب دیں۔ ارے وہ ماں ہی تھی جو اپنے بچپن میں اپنے بیٹے کو جو ہے سنبھال کر رکھتی تھی، وہ ماں ہی تھی جو اپنے بچے کو سکون کے ساتھ سلایا کرتی تھی، خود برشیٹ نہیں اوڑھتی تھی، اپنے بچے کو برشیٹ اڑاتی تھی، خود کھانا نہیں کھاتی تھی، اپنے بچے کو کھانا کھلاتی تھی۔ اس بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت ٹیبلٹس لینا نہیں پڑتا ہے، سر میں درد آئے تو جنتر لگانا پڑتا ہے، سر میں درد برداشت کرتی، پیر کا درد برداشت کرتی، ہاتھ کا درد برداشت کرتی، سب کچھ برداشت کر کے آج وہی بیٹا اپنی ماں کو جواب دینے کی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اپنی ماں کو غلط الفاظ کہنے کا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ ماں جو ہمیں بولنا سکھائی، اسی زبان سے ہم اس ماں کو آج جواب دے رہے ہیں۔ وہ ماں ہم نہ چلنا سکھائی، وہ ماں ہم نہ کھلانا سکھائی، وہ ماں ہم نہ پہننا سکھائی، سب کچھ کر کے آج وہی بیٹا اپنی ماں کو اسی زبان سے جواب دے رہا ہے، اسی زبان سے غلط الفاظ کہہ رہا ہے جو ماں نے اسے بولنا سکھایا کرتی تھی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، جن کے ماں باپ ہیں یہ سمجھو کہ رحمت تمہارے اوپر ہے، جن کے ماں باپ ہیں رحمت تمہارے اوپر ہے، برکت تمہارے اوپر ہے، ماں باپ رہے تک اللہ کو خوب راضی کر سکتے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 چیزیں ایسے ہیں جسے دیکھنا ثواب، ایک اچھے انداز سے دیکھنا بھی ثواب۔ اسلام میں جتنے بھی نیکیاں ہیں سب کچھ جو ہے کام کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھے تو ثواب، دعا کرنے سے ثواب، کسی کی مدد کرنے سے ثواب، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ دیکھیں تو بھی ثواب، ایک ہے کعبۃ اللہ، دوسرا جو ہے
والدین، ماں باپ کو دیکھنا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ماں باپ کو اچھے انداز سے بات کرنا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا بھی بہت بڑا اچھا ثواب کا کام ہے، ماں کو زندگی بھر اس کے بڑھاپے میں ہو یا جوانی میں ہو اس کا خیال کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخصیت کا تعلق سے آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ایسے ایک شخص جو یمن میں تھے جن کا نام اویس قرنی، ان کا واقعہ بڑے تو رونا آتا بھائی، ان کا واقعہ بڑے تو رونا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن اللہ کے رسول کو نہیں ملے، کیوں؟ صحابی کا لقب نہیں ملا ان کو، لیکن ان کا مقام بڑا، ان کی دعا ہر دعا اللہ قبول کریا۔ یمن میں تھے اویس قرنی، ان کے بارے میں ہر ایک عالم دین کو معلوم، ہر ایک مدارس میں ان کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اویس قرنی کے بارے میں۔ تھوڑا سنو، یمن میں تھے یہ اویس قرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت زندے تھے۔ اس وقت زندے ہوتے وقت اویس قرنی کا دل میں خواہش ہوتا، کیوں نہ ہو میں تو اسلام لا لیا، جا کے نبی سے ملوں، جا کے نبی سے ملاقات کروں، جا کے نبی سے مل کر میں اپنے نام پر صحابہ کا نام لگا لوں۔ لیکن ان کے دماغ میں ایک خیال تھا، اگر میں مکہ چلے گیا، مکے میں چلنے کے بعد ادھر میری ماں کو کون دیکھے گا؟ میں ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اسی لیے وحی کے ذریعے اللہ آ کر نبی کو بتایا کہ فلاں کنٹری میں جو ہے، فلاں بستی میں ایک آدمی ہے جو اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، جو اس کی دعا ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اویس قرنی آتے ہیں مکے کو، ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول کو نہیں ملے۔ اللہ کے نبی انتقال ہونے کے بعد اویس قرنی مکے کو آتے ہیں، مکے کو آ کر آتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، جب بھی کون سا بھی اس کنٹری سے یمن سے کون آئے تو بھی ان سے جا کو ملتی ہیں، کیا تمہیں اویس قرنی کیا، کیا تمہیں اویس قرنی کیا، سب سے ملاقات کرتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، تو تمہیں اویس قرنی کیا۔ جب کبھی حج کے لیے وہاں سے وہ قافلہ آتا یمن سے، تمہیں اویس قرنی کیا، اویس قرنی کیا، اللہ عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ اویس قرنی کا آنا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ جا کر پوچھتے ہیں اویس قرنی، اویس قرنی، تو اویس قرنی سے جب ملاقات ہو گئی تو کہتے عمر رضی اللہ عنہ کہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی جب تھے اس وقت تمہارے بارے میں بتائے، میں تمہارے سے گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمہیں میرے واسطے بھی دعا کرو۔ اللہ کے نبی تمہارے بارے میں بتا کر اتنا بڑا مقام اویس قرنی ہے، کس وجہ سے؟ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اپنی ماں کی خدمت۔ اور یہ بھی بات حدیث میں موجود ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی، ہر دعا، جب بھی وہ دعا کرتے ان کی دعا قبول ہوتی، ہمیشہ ان کی دعا قبول ہوتی۔ ہمارے اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ ماں کی خدمت۔ ہاں، بڑھاپے میں چڑچڑاہٹ پن آ جاتی، کبھی کبھار تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن وہ تکلیف نہیں سمجھنا، جتنا بھی خدمت کرنا ہو، چاہے اپنا بچہ ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بن جائے، IAS آفیسر بن جائے، کتنا بھی بڑا ہو، ماں کے درجے سے کم ہی ہے۔ ماں کی خدمت کرنا اور ماں کی بات کو ماننا اور ماں کو کبھی زندگی میں ناراض نہیں کرنا، یہ ہمیں اچھا دیکھ لینا ہے۔ اگر کبھی تکلیف ہو جائے، تمہارے منہ سے زبان سے کچھ نکل جائے، فوراً وقت ہونے نہ دیجیے۔ اگر وقت ہو گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے سکتا ہے ہمیں بول نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین میں بتاتا ہے، موت جب آتا ہے اس وقت 1 منٹ پیچھے بھی نہیں ہوگی، 1 منٹ سامنے بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر کوئی والدین کو تکلیف دے کر ہے، اگر کوئی ماں کو تکلیف دے کر ہے، باپ کو تکلیف دے کر ہے، زندگی میں ماں باپ کا دل دکھایا ہے، جب تک اسے زندگی میں سزا نہیں ملتی، موت نہیں آتی اسے، اتنا خطرناک چیز ہے یہ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا۔ جب تک سزا نہیں مل جاتی، جب تک وہ ماں کو تکلیف دینے کے برابر سزا نہیں مل جاتی، اس وقت اللہ رب العالمین بھی جو ہے موت نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا جتنا بھی ہو جائے دعا کرنا ان کے حق میں، یا اللہ جب تک میری ماں زندہ رہے، دل کے ساتھ میری ماں کی خدمت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے، اللہ سے خدمت کرنے کا شرف اللہ سے
خوب مجھے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس لیے نبی کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب دعا کرتے ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، ولی والدیہ، میرے والدین کو بھی معاف فرما. کب معاف فرما؟ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مومنوں کو بھی معاف فرما اس دن جس دن تو حساب لے گا. ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا. اور جن کے ماں باپ نہیں انہوں کیا کرنا؟ جن کے ماں رخصت ہو گئے، جن کے باپ رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، انہوں کیا کرنا؟ انہوں اب بھی زیادہ عبادت کرنا، اب بھی زیادہ ان کے حق میں دعا کرنا. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے 3 چیزیں اس کے خبر میں پہنچتے رہتے ہیں. 3 چیزیں پہنچتے رہتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ، ایک نفع بخش علم. اگر کوئی انسان کسی کو قرآن سکھایا، دین کے بارے میں سکھایا ہے، اور وہ دین کا اس کی طرف سے ایک دین کا ایک قرآن انسان پڑھتا رہا، وہ ثواب ملتا ہے. اور تیسری اللہ فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کی دعا اس کے خبر کو پہنچتی ہے. تمہارے ماں باپ اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو تمہارے لیے ضروری بنتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے خاص طور سے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. اور جنازہ کی نماز کون پڑھا سکتا ہے؟ بنگلور میں 2 مہینہ پہلے میرا سفر ہوا، مجھے بلایا گیا، امام صاحب آئیے جنازے کی نماز پڑھیں. میں اعلان کریا، بھائی کون جنازے کی نماز؟ ان کا بیٹا کون ہے؟ آؤ بھائی نماز پڑھو. میں بولے بیٹا آ کر کہتا ہے مجھے حضرت جنازے کی دعا نہیں آتی مجھے. اللہ اکبر، جنازے کی دعا تک نہیں آتی ہمارے بچوں کو. ہمیں مرنے کے بعد ہمارے بچے کیا ہم نہ ثواب پہنچائیں گے، کیا اس کا فکر ہے؟ بچہ، باپ کا جنازہ ہے، بچہ باہر کھڑا کر ہے. باپ کا جنازہ ہے، بچہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ جنازے کی دعا بھی ہے تو ہم نہ کیا ثواب پہنچیں گا ہمارے خبر میں. تو لہٰذا میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے اپنی بچوں کی تربیت خوب کرے. ہاں، بچہ جتنا بھی شریر ہو، جتنا بھی نکارا ہو، جتنا بھی ہو، اس کے آخری دم تک جو ہے اس کی تربیت کرتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اسے خوب نماز کی پابندی کرانا ہماری ذمہ داری ہے. خالی اولاد کو ایسی چھوڑ کر جانے سے ثواب نہیں ملتا. خبر میں ہمارا اچھی طریقے سے ثواب اگر ہونا ہے، اپنی اولاد کی خوب تربیت کرنا، اپنی اولاد کی تربیت، نماز کی پابندی کرانا. نماز کی پابندی کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے خبر کو ٹھنڈک. ہمارا بچہ اگر قرآن پڑھتا ہے ہمارے خبر کو ٹھنڈک. ہمارا بچہ اگر نیک کام میں آگے بڑھتا ہے ہمارے خبر کو ٹھنڈک. یہ کام زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کیا کرنا ہے، اس پر خوب فوکس کرنا ہے. اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصیبت میں ماں کی دعا کام آتی ہے. مصیبت میں ماں کی دعا کام آتی ہے. کئی مصیبتیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، ہماری ماں باپ کی دعا سے وہ مصیبتیں ہٹ جاتے ہیں. ایک شخص تھا، ایک شخص جو ہے ماں کی خدمت کرتا تھا، خوب ماں کی خدمت، ہر دن ماں کی خدمت کرتا تھا. اس کا دوست آ کر بتاتا ہے بھائی یہ وارم نیکسٹ مہینہ ہمیں کسی نہ کسی کے ٹور کو جانا ہے. مطلب 2 سال پہلے کا واقعہ، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں ٹور کو جانا ہے باہر. تو ٹکٹ سب کنفرم کر لیتے ہیں، دوست سب مل کر ٹکٹ کنفرم کر لیتے ہیں. وہ بندہ جس دن جانے کا دن ہوتا ہے، ٹور کو نکلنے کا دن، اس وقت ماں کی خدمت کرتا ہے. اس دن جو ہے اور بھی زیادہ بیمار ہو گئی اس کی ماں، اس بندے کی ماں. وہ بھی ٹکٹ دیا تھا، پورا ٹکٹ کنفرم، لاٹ سب کنفرم، 50-60 ہزار روپے خرچ، سب ٹکٹ خرچ کر. آ کر باہر آ کر دوست بلاتا ہے، بھائی چل بھائی ٹائم ہوگا، ٹور کا ٹائم ہوگا، آپ سے نکلنا ہے ہمیں. ایک طرف ماں بیمار ہے، باہر کھڑا ہوا دوست اسے زبان دیا ہے، باہر کھڑا ہوا دوست الڈا رہا ہے کہ بھائی آ جا جلدی، ٹکٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، آ جا. 2 راستے ہیں اس کے پاس، یا تو ماں یا تو دوست، یا تو ماں یا تو دنیا. سوچتا سوچتا سمجھ کر جو ہے وہ آدمی کو جا کر بول دیتا ہے بھائی میرا ٹور کینسل، میرا سفر کینسل، میری ماں آج بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، آج میں میری ماں کو دیکھ لیتا ہوں بول کر ٹکٹ سب کینسل کر. جیسے ہی وہ دوست، اس کا دوست بتا کر کار میں نکلے، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد ایکسیڈنٹ اسپاٹڈ پورے. اللہ اکبر، آدھے گھنٹے میں! اللہ اکبر، کیسا زندگی کب کیا بدلتے ہم نہیں بتا سکتے.
ایک ایک سیکنڈ میں ہمارا وقت اوپر چڑھتا ہے یا نیچے ہوتا ہے ہم نہیں بتا سکتے. وہ بندہ اگر ماں کی خدمت چھوڑ کر اگر جا کر آیا تو وہ موت کا شکار ہوتا تھا. اسی کے واسطے وہ بندہ کینسل کر میں میری ماں کی خدمت کر لیتا ہوں. ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد 10 جنے کار میں بیٹھے پورے کے پورے اسپاٹ آؤٹ ہو گیا. اللہ اکبر. ماں کی خدمت کرنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جب تک دنیا میں رہیں ماں باپ کے لیے خوب دعا کیجیے اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی کوشش کیجیے. بڑا کتنا بھی ہو اپنی ماں کے لیے گلاس پانی لا کر دیجیے. بڑا کتنا کر بھی ہو اپنے ماں باپ کے واسطے کپڑے لے کر دیجیے. بڑا کتنا بڑھ بھی ہو اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کے واسطے بہت کیجیے. اللہ رب العالمین اسی لیے فرماتا ہے یسألونک ماذا ينفقون، کیا کرے خرچہ کو تو کس سے بس کرے. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کہتا ہے والدین پر خرچہ کرے. سب سے پہلے امی ابا پر خرچہ کرے. بیوی بچوں سے پہلے امی ابا کے خرچہ، بعد بیوی. آپ تو وہی قصہ بہت مشہور ہے بنی اسرائیل کا قصہ. کیا قصہ؟ 3 بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے ایک چٹان میں ایک پہاڑ میں جا کر اٹک جاتے ہیں. بیچ میں پہاڑ کا ایک پتھر آ کر گر گیا. ان میں سے 3 جنے جو ہے 3 میں سے ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں تیرے طرح ایک نیک عمل بولبا اور نیک زندگی آ تو انشاءاللہ یہ چٹان ہٹ سکتا. اس میں سے ایک بندہ ایک ایسا تھا جو اپنی ماں کو کتنا بھی ہو ماں کو دودھ پلا کو سوتا تھا. اس کے ایک نیک زندگی کے نیک عمل کتنا بھی ہو وہ یاد کرتا ہے. وہ بندہ ایک مرتبہ میرے آنے میں دیری ہو گئی، میرے آنے میں ماں کو دودھ پلانے میں دیری ہو گئی، میری ماں سو گئی. سونے کے بعد ماں اٹھے تک میں ماں کے پاس کھڑا تھا دودھ پکڑ کر تاکہ میری ماں فرسٹ پیے بول کر. ماں اٹھتے کے من وہ پانی بھی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل میں وہ جو مصیبت آئی تھی وہ مصیبت اس سے دور ہو گئی. لہٰذا میرے دوستوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ماں باپ آپ کو اللہ دیا ہے، اس کا خوب ثواب کے حیثیت سے ثواب کمانے کے حیثیت سے ثواب کمائیے. اور جن کے ماں باپ نے ہیں ان ماں باپ کے حق میں فوراً زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہیں. ان کے خبر کے واسطے، ان کے خبر کے عذاب کے واسطے دعا کرتے رہیں. یہ انشاءاللہ ہمیں کام آتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی جمعے کا موقع ملا تو والدین پر کیا ضروری ہے، اولاد پر والدین پر کیا ضروری ہے، اولاد پر ہم آپ کی جمعہ میں یہ کریں کہ والدین کی خدمت کرنا، اولاد جو ہے کیسا پیرنٹس کو رکھنا، والدین کو رکھنا. اور انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو والدین بچوں